صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور کا نگہبان بنا دے اور وہ ان کی ضروریات و شکایات سننے کے بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے آزمائش میں مبتلا کرے گا. ناظرین کرام، آج ہم اس مراد رسول کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ قائد عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، روح صفا، موج سخا، جان وفا، وقف رضا، ایک ہستی زیبا عمر، ایک پیکر دانا عمر، اور باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ما بعد ختم المرسلین کوئی نبی آتا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو محبت رسول اور قرآن کی تلوار سے جو فتح ہوئے تھے. ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی عظمت کی گواہی اور جن کی تائید قرآن حکیم کی متعدد آیات میں ہے. یہ ہستی پاک وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا ہر فرشتہ جو ہے وہ عمر کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس کے خوف سے لرزہ براندام ہوتا ہے. شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے، ان کے دبدبے کا یہ عالم ہے. اور ایک مثل عرب میں مشہور تھی کہ عمر کا کوڑا جو ہے وہ تلوار سے زیادہ اس کی ہیبت ہے. ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جنہوں نے سب سے پہلے، اگر میں کہوں ریاست مدینہ کے بعد، اس سلطنت کو جو 10 لاکھ مربع میل پہ 10 برس میں تھی، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی جو سلطنت ہے، یہ 13 ہجری میں جب انہوں نے خلافت سنبھالی ہے تو 10 سال 6 ماہ اور 4 دن کی حکومت میں یہ اسلامی مملکت کی سرحدیں جو تھی وہ 22 لاکھ سے لے کر 26 لاکھ مربع میل تک یہ پھیلی ہیں. اور اس کو ان دا ریئل سینس، ان دی ماڈرن سینس کہتے ہیں کہ اٹ واز دی ریئل ویلفیئر فرسٹ اسلامک اسٹیٹ. دنیا کا، میرا یہ دعویٰ ہے، میں طالب علم تاریخ کا، کہ دنیا میں جتنی ویلفیئر اسٹیٹ ہیں اور ماڈرن اسٹیٹ اور ماڈرن ایڈمنسٹریشن کا جو نظام ہے، آج تک پوری دنیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام سے باہر نہیں جا سکی. وہ جیلوں کا نظام ہو، وہ تعلیم کا نظام ہو، وہ صحت کا نظام ہو، وہ سڑکوں کا، وہ حفاظت کا انتظام ہو، وہ زمین کی پیمائش کا انتظام ہو، وہ کیلنڈر کا انتظام ہو، وہ کرنسی کا انتظام ہو، وہ جو بچوں کے لیے وظائف ہیں، جو ناداروں کے لیے وظائف، حتیٰ کہ غیر مسلم نادار اور بوڑھوں کے لیے بھی وظائف مقرر کر دیے تھے. لوگ دارا و سکندر کی تو بڑی باتیں کرتے ہیں، ہلاکو اور چنگیز کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ وہ فاتح تھا جب انہوں نے سلطنت سنبھالی تھی تو سب کو کیا کہا تھا کہ جہاں بھی تم جاؤ، تم نے کبھی فتوحات کے دوران عبادت خانوں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں کو
تکلیف نہیں دینی، حتیٰ کہ پھلدار درختوں کو اور فصلوں کو بھی تم نے نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ پرامن انقلاب تھا جو سیدنا فاروق اعظم نے دنیا میں برپا کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس سلطنت میں، اور یہ اس درجہ عوام کے ساتھ ہمدردی، محبت اور خشیت الہی تھی۔ فرماتے تھے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ پیاس اور بھوک سے مر گیا تو مجھے اس سوال کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ وہ تھے جو ہواؤں کو بھی پیغام دیتے تھے، جو زمین کو بھی پیغام، دریا بھی جن کا حکم مانتے تھے، اور فضاؤں میں بھی جن کا حکم چلتا تھا۔ میں ایک بات سید علی مرتضیٰ شیر خدا کا قول مبارک الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، انسانی عظمت یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیں۔ بے شمار نام میرے سامنے آ رہے ہیں، ٹور اینڈرے کی کتاب ہے محمد مین اینڈ ہز فیتھ، اسی طرح ڈاکٹر تارا چند کی کتاب ہے اسلامی ہند پر اسلامی تہذیب کے اثرات، یہ کتاب ہو یا فلپ ہٹی ہو یا واشنگٹن ایرونگ ہو یا گاندھی ہو، بے شمار نام میں لے سکتا ہوں، یا جو ہے نہرو جس نے کہا تھا کہ لوگ مسلمان جو ہیں یہ آج نام لیتے ہیں ہلاکو اور چنگیز کی باتیں کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے، ان کو اکبر اعظم کی باتیں، ان کو تو عمر فاروق کی بات کرنی چاہیے جنہوں نے ایسا نظام حکومت دیا۔ تو میں صرف وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، میں فلپ ہٹی کے اپنے نوجوان نسل کے لیے چند لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہسٹری آف دی عربس میں یہ لکھتا ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے اچیومنٹ آف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لکھتا ہے کیلف عمر واز اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر اینڈ اٹ سیمز دیٹ گاڈ ہیز بلیسڈ ہز انسائٹ ود ایٹرنل ورڈ آف جسٹس اینڈ ہز ٹنگ واز کنسیڈرڈ ایز اے سورس آف ڈیوائن ٹروتھ۔ ان کی زبان سے حق بولتا تھا، وہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے His love for truth in every aspect of life is as clear as pure water۔ جس طرح پاک پانی ہوتا ہے اس طرح ان کی حیات جو تھی پاکیزہ تھی۔ اور آگے لکھتا ہے his just governance and discernment in administrative works with implementation of rule of law are significant features of his caliphate period۔ یہ ہے وہ مثالی نظام جو سیدنا عمر فاروق نے دیا۔ آج بھی لندن میں جو لوگوں کو وظیفہ ملتا ہے اس کا نام عمر لا ہے، اور یہ جتنی ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہاں پہ عمر لا ہی آج نافذ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ اسلامی مملکتوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ بھی عمر لا کو اپنے ہاں نفاذ کر سکیں۔ ناظرین کرام، آج سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیات کے حوالے سے، اور یہ اسلامی جو ہے تاریخ اس میں پہلی شخصیت ہیں جن کو امیر المومنین کہا گیا ہے۔ آج ان کی اولیات، ان کی کنٹریبیوشن، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کا انداز حکمرانی، انہوں نے کیا کیا مارکے جو تھے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب برکاتی صاحب۔ جی برکاتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے اللہ تعالیٰ نے جو دو یہاں وصف بیان فرمائے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب کی حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، اور دوسری یہ کیفیت ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ٹھیک، ان کی کیفیات کو، ان کی سوچوں کو، ان کی دھڑکنوں کو بھی وہ پاک کر کے عین اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت خاص میں، قرب خاص میں جب آئے ہیں تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے انوار و تجلیات روحانی اور آپ اپنے انوار و تجلیات الہیہ جو آپ کو اللہ نے ودیت فرمائے تھے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں عطا کیے، اور وَيُزَكِّيهِمْ کا وہ تاج ان کو عطا فرمایا کہ آخر کار ان کی سوچوں کی، ان کی فہم و فراست کی پاکیزگی یہ کہہ کر اعلان کر دیا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ۔ اگر میرے بعد کو نبوت کا حقدار ہوتا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام اوصاف عمر فاروق کو عطا فرما دیے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اولیات میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے شمار چیزیں جو اس وقت بھی دنیا میں رائج ہیں اور پوری دنیا ان پہ فخریہ عمل کرتی ہے، اور ان کا کوئی ابھی تک متبادل نہیں آ سکا، اس سے باہر نہیں جا سکتے، اس سے باہر جا نہیں سکے اور جا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان وہی جس سے حق بولتا ہے۔
آپ کے بے شمار ایسے اوصاف ہیں، مثلاً جو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں چلتی ہیں، ان میں سے ہم چند ایک کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ یہ تمام چیزیں بہت تیزی سے فروغ پکڑ رہی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں سب سے پہلا قدم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اٹھایا کہ اپنے دور حکومت میں سب سے پہلے سیرت کا باقاعدہ تحریر کروانے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا۔ اچھا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے لکھوائی، اور 16 ہجری تک کے واقعات بھی آپ نے اس کے ماں بعد قلم بند کروائے۔ یہ سٹارٹ تھا، تو اس کے بعد دنیا کو ایک اس کے لیے اسپرٹ ملی ہے، اور آج تک دنیا اس پہ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو لوکل گورنمنٹ ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے، اس کے بھی بانی اور موجد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور اسی مقصد کے لیے آپ نے یہ جو ہمارے ہاں نظام چلتا ہے لوکل گورنمنٹ کا، ناپ تول کی چیکنگ وغیرہ اور چیزوں کے اندر ملاوٹ وغیرہ، یہ ہر چیز کا باقاعدہ محکمہ بنایا، اور حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ ان کو باقاعدہ مقرر فرمایا بازاروں کے اوپر کہ آپ نے لوگوں کے باٹ اور ان کے جو وزن کے پیمانے ہیں وہ چیک کرتے رہنا ہے، اور اس کے علاوہ چیزوں کی جو خصوصیات ہیں کہ ان کے اندر ملاوٹ تو نہیں، یہ تمام اسلامی چیزیں تجارت کے اصول بھی سکھانے کے لیے انتظام کیا۔ اور اسی سلسلہ میں آپ نے بہت سی یونیورسٹیز کا بھی جو ہے وہ اہتمام فرمایا، اور اس کے اندر جتنے بھی اساتذہ مقرر کیے ان کو بہت ہی متاثر کن آپ نے تنخواہیں مقرر کی۔ اس سے لوگوں میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی کچھ پڑھیں جس کو آگے ہم منتقل کر سکیں۔ اسی طرح آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو ایک خصوصی مسئلہ جس پہ شاید آنے والے وقت میں بہت بڑا اختلاف ہو سکتا تھا، آپ نے اس کو اختلاف پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص دنیا میں انتقال کرتا ہے تو اس کے جنازے کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جنازوں پہ 9 تکبیریں بھی ثابت ہیں، کئی پہ 7 اور 5 بھی ہیں، 70 بھی تکبیریں ہیں۔ تو آپ نے اس وقت حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصاحبت کے ساتھ ایک بطور خاص اجلاس منعقد فرمایا، اور اس کے اندر تمام یہ مجلس شورا بیٹھی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد جو بھی نماز جنازہ ہوگی اس پہ 4 تکبیریں پڑھی جائیں گی، اور آج تک امت جو ہے وہ اسی چیز پر عمل پیرا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اولیات ہیں ان میں سے سن ہجری کا آغاز کرنا، یہ بھی آپ نے ہی شروع کروایا۔ امیر المومنین کا لقب بھی سب سے پہلے آپ نے ہی اختیار فرمایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو خصوصیت سے آرمی کا محکمہ ہے اور اس کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، خصوصیت سے جو اسلحہ بنانے والا اور پھر میڈیکل کے جو آرمی کے اندر سسٹم ہے، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے جراح اور اطباء مقرر کیے جن کو تنخواہیں ملتی تھیں، اور ہاسپٹل بنائے، اور یہ لوگ بھی جو ہے وہ جنگوں میں بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے، موومنٹ کرتے رہتے۔ اچھا جی، علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، قادری صاحب، وہ پیر نصیر الدین کا ایک نعت کا شعر ہے، اشارہ سیدنا عمر فاروق کی طرف ہے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بھیڑیا اور بھیڑ ایک ہی جگہ پہ پانی پینے لگ گئے تھے۔ یہ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے نا ہمارا نیب کا، احتساب کا، یہ بھی سب سے پہلے باقاعدہ محکمہ سیدنا عمر فاروق نے بنایا، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس ہے، سرکاری ملازم جو ہیں ان کے وہ پوری وہ دیں اپنی پراپرٹی جب وہ ملازم ہوئے تھے کتنی تھی اور بعد میں کتنی بڑی، یہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی اور عدل کی بات کی، اور ایک چیف جیسا حضرت علی کو بنایا، یہ ذہن میں رہے، اسی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اعتماد انہی کے فیصلوں پر تھا، اور آپ بارہا فرماتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، لولا علی لہلک عمر، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید فیصلوں میں غلطی ہو جاتی۔ اب دیکھیے عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے، عدلتا فنمتا یا عمر، کہ انصاف کر اور اے عمر سو جا۔ یہ آپ نے اچھا اکاؤنٹیبلٹی، ہم کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، آئی ووڈ لائک ٹو سے اکاؤنٹیبلٹی آلسو بگنز ایٹ ہوم، کہ احتساب جو ہے وہ بھی اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بات فرمائی، لٹریری آف ہسٹری آف عرب کی بات آپ فرما رہے تھے، اس کا ایک جملہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نکلسن کہتے ہیں کہ ہی واز اے بورن رولر، آپ پیدائشی حکمران تھے۔ 5 centuries afterwards the good fortune of Islam was shrouded in the grave cloth of Umar۔ 5 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی عمر فاروق کا بدن اطہر جو ہے کفن کے اندر ملفوف جو ہے وہ عرب پر حکومت کر رہا ہے۔ اگلی بات آپ کہتے ہیں کہ سویئر جج فار ادرز آف ادرز، دوسروں کے لیے انتہائی منصف، اینڈ اسپیشلی فار ہمسیلف،
اور بطور خاص آپ اپنی ذات کے لیے بہت بڑے منصف تھے. اب آپ کے احتساب کا دیکھتے ہیں کہ احتساب آپ نے گھر سے کیسے شروع کیا. ہم احتساب لوگوں سے شروع کرتے ہیں, اپنی ذات کو چھوڑتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, انذر عشیرتکم, اللہ کا بھی حکم ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں کو ڈراؤ, اور آپ جب بھی کوئی آرڈیننس ایشو کرتے جاری فرماتے تھے اس کی امپلیمنٹیشن آپ اپنے گھر سے کیا کرتے تھے. اور بڑوں کو نہیں انہوں نے چھوڑا, یہ نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ چھوٹے کو پکڑ لو بڑے کو چھوڑ دو. ایسا نہیں, انہوں نے بڑے گورنروں کو بھی سزائیں دی ہیں, ان کو بھی وہ بال کے بنے ہوئے جو ہیں وہ کرتے پہنوا دیے. اچھا, میں یہاں گورنروں کے بیٹوں کو بھی درے لگائے. کوئی شک نہیں. اچھا, اولاد انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. انسان جب بھی سائڈ لیتا ہے اپنی اولاد کی لیتا ہے, کوشش کرتا ہے اسے سیف سائڈ دے جائے. لیکن میں یہاں دیکھتا ہوں, جب میں آپ کی تجارت کے حوالے سے آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر آپ جب تشریف لے جاتے ہیں, مقام جلولہ پر ایک مارکہ ہوا, وہاں سے آپ نے مال غنیمت خریدا 40,000 درہم کے اندر. اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا میری بات سنو, اگر فرض کرو کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں, مجھے ڈالا جائے, تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو, کیا دے سکتے ہو میرے لیے؟ عرض کہ بابا میں سارا کچھ قربان کر دوں گا. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر لاؤ نا وہ مال جو جلولہ کے اندر تم نے 40,000 درہم کا خریدا ہے. میں یہاں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ جب آپ مال کی خرید و فروخت کر رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے یہ صحابی رسول ہیں, یہ امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں, یہ سب سے زیادہ جلیل القدر صحابی ہیں, یہ سب سے زیادہ چہیتے بیٹے ہیں. کیا لوگوں نے یہ باتیں کہیں؟ کہا بابا لوگوں نے یہ باتیں کہیں. تو فرمایا یہ مال میرے حوالے کر دو, میں تمہیں بنو قریش میں سب سے زیادہ نفع لینے والے بندے کے برابر نفع دوں گا, 1 درہم کے بدلے 1 درہم, وہ مال میرے حوالے کر دو. آپ دیکھیے آپ نے وہ 40,000 درہم کا جو مال تھا اپنے بیٹے سے لے لیا, تجار کو بلایا اور اس مدینہ کے تجار کو بلا کے اس کو آپ نے 4 لاکھ درہم میں بیچا, اور باقی سب بیت المال میں چلا گیا. بیٹے کو 80,000 دیا اور باقی جو ہے وہ اپنا سارا بیت المال میں دے دیا. سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ آپ اس مال کو لے جائیں, اور لے جانے کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے غربا فقراء مساکین میں تقسیم کر دیں. یہ تو گھر کا بینیفٹ تھا, بینیفٹ تو گھر کو پہنچ رہا تھا. اگر وہ 4 لاکھ درہم آتا تو آپ گھر میں رکھتے ہیں. نہ فرمایا نہیں, یہ مسلمانوں کا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. اگلی بات آپ دیکھیے, دونوں صاحبزادے آپ کے تشریف لے جاتے ہیں, اور ابو موسیٰ اشعری جو بصرہ کے گورنر ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو بہت نفع پہنچاؤں گا. اکاؤنٹیبلٹی بگنز ایٹ ہوم. دیکھیں کیسے سٹارٹ کیسے لیتے ہیں. آپ نے انہیں دیے, کچھ درہم دیے, فرمایا یہ لے جاؤ امیر المومنین کو دینے ہیں, لیکن ایسا کرو کہ تم یہاں سے کچھ مال خرید لو, اس کو جا کے مدینہ بیچ دینا, پروفٹ خود رکھ لینا, اور باقی مال جو ہے تم اپنا جو ہے اس کا نفع تم حاصل کر لینا, اور مال جو ہے اصل جو کیپٹل اماؤنٹ ہے امیر المومنین کو دے دینا. اچھا, جب آپ پہنچے وہاں تو انہوں نے امیر المومنین کو پتہ چل گیا, فرمایا ادھر لاؤ, کیپٹل اماؤنٹ بھی دو اور پروفٹ بھی دو, دونوں میرے حوالے کر دو. عرض کیا بابا وہ کیسے کر دے, کیپٹل اماؤنٹ تو آپ کی ہے, وہ صدقہ تھا, لیکن وہ پروفٹ تو ہمارا ہے. فرمایا میرے حوالے کر دو, دونوں رکھنے کے آپ حقدار نہیں ہو. اس پر چھوٹے بیٹے نے جواب دیا کہ بابا اگر راستے میں مال ضائع ہو جاتا, نقصان ہو جاتا, تب تو بھی ہم ضامن تو ہم بھی تھے نا. فرمایا یہ باتیں مجھے نہ سناؤ, یہ مال میرے حوالے کرو. حتیٰ کہ اکابر صحابہ نے مداخلت کی, عمر فاروق نہیں مانے, امیر المومنین نہیں مان رہے تھے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر لو, اس کو 50-50 کر لیتے ہیں, 50 بیت المال میں جائے گا, 50% جو ہے وہ تم دونوں آپس میں تقسیم کر لو. اچھا جی ڈاکٹر سعیدی صاحب, کمال کی بات یہ ہے کہ ملک کو یونٹس میں بنایا, یعنی صوبوں کا یہ جو تصور دیا, پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جیسے علامہ برکاتی کہہ رہے تھے یہ کیا. اچھا, پھر انہوں نے اکاؤنٹنٹ جنرل کا شعبہ قائم کیا جی, اور یہ جو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے, یہ شماریات کے کتنے مردم شماری, اس کا شعبہ قائم کیا. یہ دیکھیں نا کتنے ماڈرن ہیں. اچھا, پھر بڑے سینسٹیو مساجد کے احترام کے معاملے, اونچی آواز میں جو بندے دو بات کر رہے تھے ان کو بلایا, کہا مسجد کی حرمت کو تم نہیں جانتے اللہ کے گھر کی, یا اونچی آواز میں بات کر رہے ہو, کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی مدینہ کے باہر کے. آپ نے کہا اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں درے مارتا, تمہیں سزا دیتا. تو یہ سیدنا عمر فاروق کے دور ہے جی. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے اسد الخابہ میں, اکثروا ذکر عمر فَإِنَّكُمْ إِذَا ذَكَرْتُمُوهُ ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ فَإِذَا ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. سبحان اللہ. کہ عمر کا ذکر کثرت سے کیا کرو, اس لیے کہ جب بھی تم عمر کا ذکر کرو گے تو گویا عدل کا ذکر کرو گے, اور جب تم عدل کا ذکر کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے, کاش ہمارے تعلیمی ادارے خلافت راشدہ پڑھاتے جس کے اندر پوری زندگی کے جتنے زاویے ہو سکتے ہیں قیامت تک ہر پہلو سے رہنمائی دی گئی ہے, اور ہمارے نوجوان مغربی تہذیب کے رتھ کھینچنے والے کلیوں کی بجائے جو ہے خود اعتمادی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے. اچھا, ایک جو آپ نے رجسٹر بنانے اور پورے کا پورا جنرل اکاؤنٹنٹ کی جو بات کی ہے, اس میں جو حضرت عمر نے بیس رکھی, بنیاد رکھی تھی,
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو رکھا تھا کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو اتنا زیادہ وظیفہ ملے گا، اس کا اتنا زیادہ خیال کیا جائے گا. اور اس وقت سب سے زیادہ قرب جن کو حاصل تھا وہ حضرت عباس تھے، حضور کے چچا، جن کے وسیلے سے حضرت عمر نے دعا بھی مانگی تھی، ایک قحط میں لے گئے تھے، تو ان کو رکھا. میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مقدم رکھا، ادھر حضرت عباس. پھر جب بدری صحابہ کی اولاد کے وظائف مقرر کیے، اپنے بیٹے کے 3000 ہیں لیکن حسنین کریمین کے 5,000 وظائف ہیں، وہ مقرر کیے. یہ احترام تھا. اور حضرت علی کے ساتھ اتنی محبت تھی اور حضرت علی کی ان کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. شہزادی شہر بانو کو کیوں دیا تھا؟ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت علی نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ عمر سراج اہل الجنہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جناب علی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو فرمایا ہاں میں نے ان سے سنا ہے. فرمایا مجھے لکھ کر دو. جب لکھ کر دیا تو وصیت فرمائی کہ اسے میرے کفن کے ساتھ رکھا جائے. اب ایڈمنسٹریشن پہ آ جائے. یہ ہم نے چونکہ کافی پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 پروگرام اور بھی کریں گے سیدنا عمر کی عظمت پہ. اب واپس آ جائیے. مثلا یہ جو ہماری ہوتی ہیں یہ موٹر ویز، اس پہ سڑکوں پہ وہ جہاں ریسٹنگ ایریا بھی بنائے اور دوسرا وہ جو خصوصی طور پر مدینہ منورہ کیا کہتے ہیں جی ان کو، جہاں لوگ سرائے بنائے، اس کو کچھ کہتے ہیں نا آج کل کی زبان میں، سروس ایریا، سروس ایریاز بنائے. اور کمال کی بات یہ ہے وہاں پہ ستو رکھے، وہاں پہ انجیر رکھی، وہاں پہ کھجوریں رکھی، وہاں پہ کشمش رکھی اور یہ ساری چیزیں رکھی. اور یہ فری آف کاسٹ تھی مسافروں کے لیے، کھانے کے لے جا نہیں سکتے، کھا سکتے ہیں آپ جس کو. اور یار کمال ہے. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان خصوصی طور پر چونکہ زیادہ سفر ہوتا تھا تو زیادہ سرائیں تھیں، زیادہ ہزاروں مساجد بنوائیں، مصر سے لے کر مدینہ منورہ، مصر سے لے کر بھی بلا شبہ ایسے. اچھا پھر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اس وقت انسان کی ایڈمنسٹریشن کی صلاحیتیں کھلتی ہیں. تاریخ انسانیت میں 2 قحط ہیں. ایک قحط یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا اور دوسرا حضرت عمر کے زمانے میں آیا. اور آپ نے اس کو جس طرح نبھایا، یعنی 7,000 سے 10,000 لوگ کھانا کھانے آ رہے ہیں، 50,000 کو سپلائی کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور جب آپ وہ حضرت عمر بن العاص کو خط لکھا نا، اس سے آپ کا درد ٹپکتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اگر کیا چاہتے ہو تم درست رہو، میں اور میرے ساتھی مر جائیں. الغیاس الغیاس، مدد مدد مدد. ادھر سے حضرت عمر بن العاص نے جو خط لکھا سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا امداد پہنچ رہی ہے اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ پہلا اونٹ میرے پاس ہوگا شام میں، آخری اونٹ ادھر ہوگا اور پہلا اونٹ مدینہ. جی علامہ صاحب آپ کی طرف. جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی جو معاملات ہیں یہی ان کو نمایاں بھی کرتے ہیں کہ ماں بعد بھی جتنے پھر خلفاء آئے ہیں جنہوں نے فتوحات کی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسی چیز کے تسلسل میں کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو دنیا آج فالو شاید نہیں کرتی، یا کرتی تو کم کرتی، یورپین تو شاید زیادہ کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں ذرا یہ کچھ کمی کہیں جگہ پر دیکھنے میں آئی ہے. آپ کو پتہ نہیں وہ نپولین نے کیا کہا؟ نپولین نے کہا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا عالم اسلام کو مل جاتا تو دنیا میں ساری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوتی. اور اس میں یہ دیکھیے جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم نے شاہ روم کی بیوی کو، ملکہ کو جب کچھ تحائف خوشبویات وغیرہ بھیجے تو اس وقت جوابی طور پر اس نے اس کے اندر ہیرے جواہرات ڈال کے ان شیشیوں میں واپس بھیج دیے. اور جب یہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو خاموشی سے قبول کر لیتے، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے یہ دیکھا تو فوری مجلس شورا کا اجلاس بلایا. آپ فرمانے لگے بھی یہ اس طرح ہماری طرف سے گفٹ گیا ہے اور ادھر سے واپس یہ ہیرے جواہرات آئے ہیں، اب ان کا کیا استعمال کیا جائے. تو میجورٹی کی رائے یہی تھی بھی یہ تحفے کے بدلے میں تحفہ ہے، تحادو تحابو، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، تو یہ آپ کی بیوی نے بھیجے اور ان کی بیوی نے یہ بھیج دیا، قبول کریں جیسے اس نے قبول کیے. سب کی رائے یہی تھی کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کی زوجہ محترمہ کا حق ہے. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، نہ اس پہ میرا حق ہے، نہ میری زوجہ کا، نہ میری آل کا، کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ اس نے بھیجیں ایک امیر المومنین کی زوجہ کی حیثیت سے، لہٰذا ہماری ذاتی حیثیت کوئی نہیں، اسٹیٹ کے جو ہم سربراہ ہیں اس حیثیت میں دیے. آپ کو پتہ ہے یورپ میں یہی فالو کیا جاتا ہے.
اور میں وہ کہہ رہا تھا بھی ادھر تو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں شاید اتنے نہیں ہوتے ہوں گے۔ اب یہ ہوا کہ آپ نے وہ تمام کے تمام ہیرے جواہرات بیت المال میں جمع کروائے، اور ساتھ فرمایا کہ اگر تم لوگوں کا اصرار ہے تو میں اتنا کرتا ہوں جتنا میری زوجہ نے جتنے پیسوں کا ان کو خوشبو وغیرہ کا مال ہدیہ بھیجا ہے اتنے پیسے ان کو دے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو اگر کوئی تحائف ملتے ہیں تو وہ اصل میں گورنمنٹ کی ملکیت ہوتے ہیں، وہ ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری اشیاء کے اوپر مونوگرام وغیرہ یہ بھی آپ نے مورے بھی لگتی تھی، مورے لگتی تھی، اور جو گھوڑے ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی جاتی۔ اسی طرح آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے بہت بڑے اقدامات کیے، جن میں خصوصیت سے جو عرب کے بدو تھے ان کو تعلیم قرآن کے لیے آپ نے باقاعدہ اساتذہ بھی مقرر فرمائے جو ان کے صحت اعراب کا خیال کرواتے، تلفظ کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے باقاعدہ امتحانات ہوتے۔ یہ ہمارے ہاں جو سلسلہ رائج ہے امتحانات کا، اس کے جو بانی ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور پھر جو امتحانات میں فیل ہوتا تھا اس کو باقاعدہ سزا بھی دی جاتی تھی۔ تو یہ سسٹم بھی آپ نے ہی رائج فرمایا۔ اسی طرح ہمارے ہاں خصوصاً پنجاب میں جو بڑا سسٹم رائج ہے وہ محکمہ انہار کا ہے، تو یہ نہری نظام کے بانی بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے بہت سی نہریں جو ہے وہ جاری فرمائی، جن میں نہر ماکل ہے، نہر امیر المومنین ہے، نہر سعد ہے، اور کئی نہریں جو ہے وہ آپ نے میٹھے پانی کے لیے اور زمین کی زراعت کے لیے وہ آپ نے جاری فرمائی، لوگوں کے لیے میٹھے پانی کی تسکین۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصیت سے آج کل جو پوری دنیا کے اندر لوگ ڈھونڈ کے جاتے ہیں، کوئی جتنا سٹیٹس کا مالک ہے اتنا ہی اس جگہ پہ جا کے وہ اپنی رہائش کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے، ہوٹل اچھے اچھے منتخب کرتے ہیں۔ تو یہ مہمان خانے بھی شہروں کے اندر مسافروں کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنوائے، راستوں میں مسافر خانے اور شہروں کے اندر مہمان خانے یہ آپ نے شروع کروائے، اور لوگوں کو وہاں پہ رہنا۔ اچھا جی، یہ دیکھیں نا کہ برابری کا تصور، اور جب گورنر مقرر کرتے تھے تو ان کو جو ہدایات دیتے تھے، ڈیوڑی نہیں بنانی، کوئی وی آئی پی روم نہیں بنانا، کوئی محل نہیں بنانا، دروازے کھلے ہوں، عوام سے تمہارا رابطہ۔ جی اچھا، ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات فرمائی تھی کہ تعریف و توصیف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے۔ اچھا، ایڈمنسٹریشن آپ کی کمال کی تھی۔ دیکھیے، جب بھی تحائف کی بات ہو رہی تھی، خاتون اول کو تحائف آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی زوجہ کو جب ابو موسیٰ اشعری نے بصرہ کا قالین 1.5 گز کا قالین ہے، اور آپ گھر تشریف، ہاں 1.5 گز کا، ناٹ مور دین دس، چھوٹا سا قالین گھر میں تشریف لاتے، پوچھتے ہیں کہ عاتقہ یہ قالین کہاں سے آیا ہے؟ فرماتے ہیں انے لک ہذہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو عرض کرتے ہیں اہداہ الی ابی موسیٰ اشعری، مجھے یہ تحفہ دیا ابو موسیٰ اشعری نے کہ وہ بصرہ سے لائے ہیں، اور بڑا خوبصورت قالین ہے 1.5 گز۔ آپ نے قالین اٹھایا اور زور سے مارا، فرمایا یہ کیوں اس گھر کے اندر آیا ہے؟ وہاں سے قالین اٹھایا، لپیٹا، ابو موسیٰ اشعری کو اپنی مسجد میں بلایا، مسجد نبوی بلایا، اور فرمایا کہ کیا تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ ما یحملک علی ان تہدی للنساء، تمہیں یہ کیسے جرت ہوئی کہ تم میرے گھر کے اندر یہ قالین بھیجو؟ اور اٹھا کے زور سے قالین کو پھینک دیا، فرمایا آج کے بعد ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ حالانکہ یہ سلطنت کا چلتا رہتا ہے کہ جو آپس کے ہیڈ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں تحائف دیتے ہیں، خاتون اول جاتی ہیں، ان کو تحفہ دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے سختی سے منع فرما دیا، فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور جب بیت المال کی صفائی ہو رہی تھی، عزیزداری بھی تھی، اور جب بیت المال کی جب صفائی ہو رہی تھی تو ایک سکہ کوئن نکلا، اور آپ کے صاحبزادے کو پکڑا دیا گیا۔ تو پوچھا بیٹے سے کہاں سے کوئن ہے؟ کہا جی بیت المال سے آخری حصہ تھا، کوئی ایک کوئن بچا مجھے دے دیا گیا۔ تو آپ نے جا کے کہا کہ کیا عمر سے زیادہ تمہیں کم تر کوئی گھر مدینہ میں نظر نہیں آیا؟ فرمایا کیا تمہیں کوئی کم تر گھر نظر نہیں آیا کہ تم نے کوئن میرے بیٹے کو دے، سکہ میرے بیٹے کے حوالے کر دیا؟ اور آپ نے سختی سے منع فرما دیا۔ آپ نے مسجد نبوی کے اندر تمام کبار صحابہ کو بلا لیا، فرمایا جلدی آؤ، اور صحابہ حاضر ہوئے۔ تو شاید کہ آپ خطاب فرمانے والے تھے، آرڈیننس جاری کرنے والے تھے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ میں وہ عمر ہوں جو اپنی خالہ جو بنی مخزوم سے تھی چند مٹھی کھجوروں کے عوض ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ کہہ کے نیچے اتر آئے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، وہ دیکھیں کہ جو غیر مسلم ممالک تھے نا، ان سے بھی تجارتی روابط قائم کیے، یہ جو ٹریڈ کا سسٹم ہے یہ بھی کیا۔ اور پھر وہ جو بات ہے کہ بیٹے کے اونٹ جو تھے وہ سرکاری چراگاہ میں چر گئے، وہ ہے نا آپ کے ذہن میں؟ جی ذرا وہ بھی ہے۔ میں ایک اور پہلو کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو تکافل اجتماعی جسے کفالت عامہ کہتے ہیں، وہ سسٹم آپ نے شروع کیا۔ اچھا، اس میں جو مقروض ہو جاتا تھا، مقروض ہونے کی 2 حیثیتیں تھیں۔ ایک یہ ہے کہ ذاتی اخراجات کے لیے حالات کا مارا ہوا آدمی مقروض ہو گیا، وہ دے نہیں سکتا، تو وہ بھی بیت المال سے ادا کراتے تھے۔ اور جو سوشل ویلفیئر کے کاموں میں آگے بڑھ کر مدد کرتا تھا، مثلاً صلح کرانے کے لیے کسی نے ضمانت دے دی، مسجد بنا دی، سرائے بنا دی، اس وجہ سے اگر کوئی مقروض ہو جاتا تھا تو وہ بھی حضرت عمر پھر بیت المال سے اس کی ادائیگی کرواتے تھے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور پہلو
کہ آپ وظائف جو ہے وہ مختلف مقامات پر رجسٹر پکڑا ہوتا تھا، کنواری عورت تھی یا غیر کنواری تھی، شادی شدہ تھی، اس ہر ایک کا وظیفہ اس کے ہاتھ پر جا کے رکھتے تھے، یہ بھی کام کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کفالت عامہ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کوشش کی کہ مفت خور حضرات جو ہے وہ پیدا کسی صورت نہ ہوں، ان کو مصروف رکھتے تھے، وظائف دیتے تھے لیکن ان کو مصروف رکھتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا کام جو تھا، صرف سوشل ویلفیئر سے ملک نہیں چلتے ہوتے، اس میں قدریں پروان چڑھائی جاتی ہیں، اس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب عبد الرحمن ابن غنم کو، معاذ ابن جبل کو، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم اجمعین کو شام میں بھیجا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ میں بھیجا تعلیم کے لیے، اور اسی طرح عبداللہ ابن مغفل کو بصرہ میں بھیجا۔ اور پھر یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، اگر ہم ہسٹری اٹھائیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو اولیات ہے، جن لوگوں کو آپ نے مقرر کیا تھا وہی انہی لوگوں کی وجہ سے اسلامی ریاست جو ہے وہ 50 لاکھ مربع میل تک چلتی ہے۔ یہ پہلو کمپیٹنٹ لوگ، یعنی کوئی ایک بندہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور انکمپیٹنٹ۔ جی، اور اسی حوالے سے میں عرض کروں، اقربا پروری جو ہے وہ گزری نہیں وہاں سے۔ جی، محکمہ قضاء میں دیکھیں بڑے لوگ تھے، جس میں قاضی شریح کو کوفہ میں مقرر کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ میں مقرر کیا، قیس بن ابی العاص کو بھی مصر میں مقرر کیا، حضرت ابو الدرداء کو مدینہ میں مقرر کیا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ کو پولیس کا سربراہ بنایا۔ واہ، یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جب کبھی مال اٹھایا ہوا ہے، وزن اٹھایا اور لوگوں کو کہتے ہیں ہٹ جاؤ تمہارا امیر آ رہا ہے۔ کیسے ادھر سے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت تھی، اگر نوجوان نسل پڑھنا چاہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ عمر، کہ انہوں نے جو سٹیپس لیے علمی حوالے سے، جو بنیادیں رکھیں، وہ اتنی زبردست ہیں، اسی کی بیس پر ہم امت اٹھ سکتی ہے، اور جب کبھی بھی اٹھی ہے اسی کی بیس پر اٹھی ہے۔ اور جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا جی کمال ہے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہوا تھا کہ سارے گورنر، سارے بڑے بڑے افسر جو ہیں ان کی جا کے پتہ کرو کوئی کرپشن تو نہیں کر رہا۔ جی، ان کے سارے معاملات احتساب کا محکمہ، یہ اس کے بھی آپ بانی ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، محتسب اعلیٰ بنایا ہوا جی، محتسب اعلیٰ بنایا ہوا تھا۔ تو اسی طرح یہ پولیس کا محکمہ جو ہے، اس کے اندر جو آئی جی مقرر کیے تھے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مقرر کیے تھے۔ ان کو صاحب الاحداث کا لقب دیا گیا تھا، جو ان کے سربراہ کے طور پر تھے۔ اور اسی طرح رضاکار پولیس جو ہے، اس کا بھی آپ نے الگ سے تعین کیا، والنٹیئرز، اور ان کی تنخواہیں بڑی اچھی کری۔ اسی طرح جو ہے وہ یقینی طور پر یہ خطیبوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، خطیبوں میں واعظین بھی آپ نے مقرر کیے، یعنی محکمہ اوقاف کہہ لیں، خطباء مقرر کیے، اور ان میں پہلے خطیب جو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور ان کے ذمہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ حکومت کے معاملات کی خبر بھی دیتے رہیں، اور جہاد کے لیے بھی لوگوں کا ذہن سازی کرتے رہیں، اور ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ان کو تفویض کی جاتی تھیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جی، وہ الگ سے محکمہ آپ نے قائم کیا تھا، جو بازاروں میں گلیوں میں چلتے پھرتے ہر چیز کو دیکھتے، اور ان کو یہ اختیارات ہوتے تھے کہ جو غلطی کرتا اس کو موقع پر وہ سزا دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ، غازی صاحب میں اس پہ ذرا غور کرتا ہوں اور آپ بھی توجہ فرمائیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نام لیتے ہیں، رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت مولا علی پاک کا نام آتا تو کرم اللہ وجہہ الکریم ہم کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا سبب ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی مخاطب کرتے تھے تو ساتھ میں ایک جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ایدک اللہ واطال اللہ بقاءک، اللہ آپ کی بقا کو طویل کرے، آپ کی عمر طویل کرے اور آپ کی مدد فرماتا رہے۔ یہ جملہ آپ بولا کرتے تھے، وہ جب تک حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ منصب شہادت پر فائز نہیں ہوئے تب تک یہی جملہ چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو ہے یہ جملہ استعمال ہوا، اور آج تک وہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ راستے کے اس روڈ میپ کے جو بانی ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ورنہ ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولا جائے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخہ ہے جی، دانت کے درد کا علاج ہے۔ اگر کسی شخص کے دانت میں درد ہو تو سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے منہ پر پھیر لیں، انشاءاللہ دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ پیاس سے مر گیا
تو اس کا بھی جواب عمر کو دینا ہوگا۔ جی بلال۔ ہے مراد مصطفیٰ عرفان نظر فاروق ہے مراد مصطفیٰ عرفان نظر فاروق ہے مراد مصطفیٰ عرفان نظر فاروق ہے پیارے آقا کی دعاؤں کا ثمر فاروق ہے پیارے آقا کی دعاؤں کا ثمر فاروق ہے وہ امیر المومنین وہ ناصر دین متین وہ امیر المومنین وہ ناصر دین متین راہ عشق مصطفیٰ کے راہبر فاروق ہیں راہ عشق مصطفیٰ کے راہبر فاروق ہیں حکمرانوں کے لیے ہے زندگی ان کی مثال حکمرانوں کے لیے ہے زندگی ان کی مثال ظالموں کے سر پہ تلوار خطر فاروق ہیں ظالموں کے سر پہ تلوار خطر فاروق ہیں جب پکارا ان کو ساجد الجھنے جاتی رہی جب پکارا ان کو ساجد الجھنے جاتی رہی میرے حامی اور میرے چارگر فاروق ہیں پیارے آقا کی دعاؤں کا ثمر فاروق